حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی جید بزرگ اولیاء کرام نے اجازتیں دی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی شامل ہے، اس کتاب میں ہے کہ نعت علی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار پڑھے، یعنی نعت علی پڑھنے کی ترغیب ہے اس کتاب میں جواہر خمسہ میں، جس کی اجازت بہت سارے بزرگوں نے دی ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بھی یہ مشہور بزرگ ہیں۔ جس نعت علی کو پڑھنے کی اجازت دی وہ نعت علی بھی لکھا ہوا ہے ان کتب میں، یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، اے علی اے علی اے علی۔ تو پیارے پیارے میٹھے صاحب بھائیو، آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین بھی مولا مشکل کشا مانتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت علی کو نہ صرف پکارتے تھے بلکہ پکارنے کی انہوں نے تعلیم دی۔ اس شرن اس میں کوئی کبات نہیں ہے، آپ شیطان کے وسوسے کو بالکل جھٹک دیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو پکار ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فیضان ان کی زندگی میں جاری تھا، اسی طرح ان کا فیضان آج بھی الحمدللہ جاری ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الامن والاولا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو روح ہے وہ ایسی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ اس میں مدد کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ یعنی اگر کوئی آج بھی حضرت علی سے مدد مانگے یا ان سے فیضان حاصل کرنا چاہے، ان کا علم حاصل کرنا چاہے، ان کی مدد حاصل کرنا چاہے، تو ان کی بارگاہ کے اندر مدد کے لیے پکارے، یا علی مدد کہے یا نادی علی جل مظہر العجائب، جیسے کہ ہمارے مشائخ نے اس کا ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی پر مشکل آ جائے تو ناد علی کو 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ تو یہی طریقہ کار ہمارے مشائخ کا بھی رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی رہا ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی، مشکل آتی تو وہ حضرت علی کو پکارتے اور ان سے